کہ کب یہ دجال ظاہر ہوگا، کب یہ مسیحا ان کا آئے گا۔ یہ ہمارا مسیحا نہیں، دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا، ہمارے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے، وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحا آسمان سے اتر جائے گا۔ یہ عیسائیوں کی کتاب میں ہے، تو آسمان سے اترنے کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا کہ زمین سے آئے گا۔ البتہ اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا۔ اب وہ کیا ہے عبادت خانہ جو ان کا توڑا گیا؟ یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آج جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کے قریب میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا ذکر بھی فرمایا، حتیٰ کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا ہے، مسجد اقصی۔ اسی کے ساتھ میں ایک ہیکل تھا، ایک بڑا قلعہ تھا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، یعنی اس زمانے کی وہ پارلیمنٹ تھی، اور سارے اس زمانے میں جو یہودی تھے، اہل ایمان یہودی، ان سب کی عبادت کا وہ مرکز تھا۔ یہودیوں کے لیے پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے مخصوص عبادت خانے تھے۔ یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی اجازت عطا فرمائی، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں، جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا، بہت قریب میں آ رہا ہوں آپ کی۔ یہودیوں کی پہلے سے فطرت میں خرابی رہی ہے، سرکشی رہی ہے، پہلے سے یہ قتل و غارت میں مصروف رہے، بے شمار انبیاء اکرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قتل کرتے تھے، وہ بھی قرآن پاک میں۔ تو ان کی نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو مسلط کیا کہ وہ بادشاہ ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹروائے کیا، وہ بابل کا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، ختم کر دیا، یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا، اچھی طرح سے توڑا، توڑ کر کے تھوڑی بہت دیواریں باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا، کئی 100 سال گزرے، اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ جو ان کا ہمدرد نکلا، اس کو خسرو بھی کہتے ہیں، یہ بادشاہ نے یہودیوں کا ٹیمپل دوبارہ بنا کر کے دیا، دوبارہ بنایا، اور دوبارہ یہ ٹیمپل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، جو ان کا ہولی ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کیا، اور پھر کئی 100 سال گزرے، پھر ایک بادشاہ ہرکیولس جس کو یہ کہتے ہیں، ہرقل اعظم، اس نے، یہ عیسائی تھا، یہودیوں پر حملہ کیا، پھر اس ٹیمپل کو توڑ دیا، اور ایسا توڑا کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھی، ساری چیزیں ختم کر دی۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے، بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا، ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا، ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی۔
کب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک. ہاں بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا. اس کے بعد سے آج تک. لیکن اس کا کیا جو ٹیمپل جو ٹوٹی. اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کے قریب آ رہا ہوں. جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے, ہیکل سلیمانی, یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے. اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب اخبارات اٹھاؤ, اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو تھرڈ ٹیمپل کیا ہے. میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں. تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں, اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے. اب جلدی میں آ رہا ہوں. یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے. جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا, اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا. اب ان کو یہ خبر ہو گئی. آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے سن 1948 کے قریب جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے, اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں, لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے. تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے, ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے. لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں, جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے, اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا ہے. اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے. ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں, یہ پیلا گنبد, قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے, اس کو شہید کر دیا جائے, اور اس کا اعلان ہو چکا. اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے, جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے یہ یروشلم ہے. میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں, قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو. جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں, مجھے اس کی پرواہ نہیں. ہاں اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں. کتمان علم حرام ہے. چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا, تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا, آج تک نہیں تھا. اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتہ چلا ہوگا, امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں. جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی, ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی ہے, راجدھانی. دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں, سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب میں تھیں, تل ابیب. لیکن اب اسے منتقل کر کے ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا, اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019 میں. یہ اعلان ہوگا کہ 2019 میں یروشلم اب پورے ہندوستان, پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا, کیپٹل سٹی ہوگا. اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دار الخلافہ بن جائے, دار الحکومت بن جائے, مسیحا تمہارا آنے والا ہے. بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی.
मुजव्वजा अभी बनी नहीं है, लेकिन उसकी इमारत पेश करके दिखाया गया पूरी दुनिया को। अब इन यहूदियों को खौफ नहीं किसी से, इसलिए कि हर अरब मुल्क के बादशाह में इन्होंने अपनी जुबान रखी है। हर अरब मुल्क का बादशाह इनका पट्टू बना हुआ है, इनका खादिम है। अब उन्हें यकीन है कि मुसलमानों की तरफ से आवाज नहीं आने वाली है, हमने सबों को खरीद लिया है। आपको ये तक खबर नहीं होगी कि तकरीबन इस्लामी ममालिक नाम से जितने आज जाने जाते हैं, हर मुसलमान बादशाह के घर में यहूदी औरतें पहुंची हुई, इनकी बीवियां यहूदियां हैं। थर्ड टेंपल बनाना ये कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन वो बनाने के सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए। अब वो कॉइन भी उन्होंने बना दिया, वो भी मैंने देखा कि उसमें दाखिल होने वाले के लिए वो कॉइन लेना जरूरी है, सोने का या चांदी का सिक्का है, जिस पर वो थर्ड टेंपल की फोटो भी है कि वो कॉइन जिसके पास होगा वही डाल करके उसके अंदर जाएगा। ये सब तैयारियां हैं, सारी तैयारियां हैं, और ये सारी तैयारियां अपने एक मसीहा के आने के लिए वो कर सकते हैं। तुफ है हमारी जिंदगी पर कि हम अपने नबी को उनसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अपने नबी की मुलाकात के लिए कोई एक बंदा भी गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं। अजीजा ने गिरामी वकारी, अब ये जो अगले साल आने वाले हैं, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बता दिया। अलर्ट होना तुम्हारा काम है, आगाह होना तुम्हारा काम है। अब भी अगर न संभलोगे तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में।